اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 جنوری بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 سے لے کر 193 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے، رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے 2 قسطوں میں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کی ساری میں نے وضاحت 2 قسطوں میں کر دی۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 188، اس میں فرمایا قل، میرے محبوب آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ لا املک لنفسی، نہیں ہوں مالک میں اپنے لیے نفعا، نفع کا، میں اپنے نفع کا مالک ہے۔ بھائی بولے نا سارے، میں اپنے نفع کا مالک ہے۔ نفع کا مالک کون ہے؟ تو حضور کے نفع کا مالک بھی اللہ ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں نفع کا مالک نہیں ہوں۔ آپ پھر نہیں سمجھ رہے، جتنا غور کریں گے سمجھ آئے گا، اور جتنا غور نہیں کریں گے یہی آیتیں پڑھ کے کوئی نہ کوئی آپ کو پٹڑی سے اتار دے گا۔ آیت ٹھیک ہے اور ترجمہ بھی، بس ذرا مفہوم سنیوں والا چاہیے، مفہوم ذرا سلف صالحین والا چاہیے، مفہوم ذرا صحابہ والا چاہیے۔ کائنات میں جتنا بھی نفع ہے وہ سارے اللہ نے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس جہان کے سارے نفع حضور میں ہے۔ قبر کے ہمارے جتنے نفع چاہیے وہ سب حضور کی تعلیمات میں ہے، حتیٰ کہ جنت بھی حضور کی رضا میں ملنی ہے، پر نفع کا مالک اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو مالک ہے اللہ ہے۔ ولا ضرّا، اور میں اپنے نقصان کا مالک بھی الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ نفع میں جو بولتے جائے نا، نقصان میں جو میں مالک نہیں ہوں۔ ہاں ویسے جو میرا در چھوڑے گا نقصان ہی نقصان ہے، جو میرے در پہ آئے گا ابو بکر تو صداقت کا نفع ملے گا، عمر آئے گا عدالت کا نفع ملے گا، پیارا عثمان آئے گا تو سخاوت کا نفع ملے گا، مولا علی آئیں گے تو شجاعت کا نفع ملے گا، حضرت امیر معاویہ آئیں گے تو سیاست کا نفع ملے گا، تدبر کا نفع ملے گا، حسنین کریمین آئیں گے تو جنت کے جوانوں کی سرداری کا نفع ملے گا، بلال میرے در پہ آئیں گے تو اذان کا نفع ملے گا، ابن عباس میرے در پہ آئیں گے تو تفسیر قرآن کا نفع ملے گا، ابن مسعود میرے در پہ آئیں گے تو علوم حدیث کا نفع ملے گا، ابو ہریرہ میرے در پہ آئے گا تو درویشی کا نفع ملے گا، ابو ذر غفاری آئے گا تو ترک دنیا کا نفع ملے گا۔ جو جو میرے در پہ آتا جائے گا نفع دنیا آخرت کے نوافع حاصل کرتا جائے گا۔ بولیے فوائد حاصل کرتا جائے گا۔ ولا ضرّا، مگر مالک اللہ ہے، میرا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ بھائی حضور کا مالک کون ہے؟ آپ کو نبوت دینے والا کون ہے؟ ہوگا وہی الا ماشاء اللہ، جو اللہ۔ ولو کنت، اگر میں تعلیم الہی کے بغیر، سن لے بھائی یہ بریکٹ میں ہے، پیر کرم شاہ صاحب لکھ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ، اگر میں، یہ ترجمہ ہے، پر تعلیم الہی کے بغیر یہ کانٹیکس میں ہے، کانٹیکس میں ہے، یہ بات ویسے ترجمے میں نہیں ہے، ضمنی آ گئی اور ٹھیک آ گئی۔ وَلَوْ كُنْتُ، اگر میں وحی کے بغیر، اگر میں کے بغیر عالم الغیب، غیب جانتا، غیب تو ہمارا اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ حضور وحی کے بغیر غیب ہے، پر اگر میں جانتا تو لستکثرت من الخیر، تو بہت سی خیر اپنے لیے جمع کر لیتا۔
بہت سی خیر اپنے لیے. کیا خیال ہے حضور کے پاس خیر نہیں تھی؟ اب بولتے نہیں آپ. انا اعطیناک الکوثر، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ساری خیریں آپ کو عطا فرما دی ہیں. پر یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے نفع کا اپنے نقصان کا مالک ہے؟ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا وحی کے بغیر تو میں بہت ساری خیر اپنے لیے. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. یہ بات حقیقت ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں. بھائی نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ میں تکلیف آئی یا نہیں آئی؟ بہت ساری آئی. 70 صحابہ کو کچھ قبیلے لے کر گئے اور انہوں نے ظالموں نے جا کر وہ شہید کر دیا. لے کر تو گئے تھے تبلیغ کے لیے. 10 صحابہ کا بھی واقعہ آتا ہے بیر مونا پر جن کو شہید کیا گیا. 1 ماہ حضور ان کے لیے بد دعا فرماتے رہے اور نماز کے اندر قنوت نازلہ حضور نے پڑھی. اگر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ انہوں نے شہید کر دینا ہے تو کیا حضور صحابہ کو شہید کرنے کے لیے بھیج رہے تھے؟ صاحب ظاہر ہے کہ انہی واقعات سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اما عائشہ کے معاملے میں 40 دن وہی نہیں آئی، حضور خاموش رہے. بولیے حضور ہے. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی وہ خاموشی تبلیغ کے لیے تھی. بولو خاموشی. مثال کے تبلیغ کیا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے کہ اللہ علم دے تو بولتا ہے، اللہ نہ دے تو. جب اللہ نے علم دیا تو حضرت عائشہ کا سارا معاملہ واضح ہو گیا. ایک بات. دوسری چند جوابات ہیں جو علامہ علی بن محمد خازن اپنی تفسیر الخازن میں نقل کیے ہیں، وہ ذرا سن لیجئے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. ویسے تو امام قاضی ایاز مالکی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیوب پر مطلع فرمایا ہے، آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا ہے. اس باب میں احادیث کا وہ بحر ذخار ہے کہ کوئی اس کی گہرائی کو جان سکتا اور نہ اس کا پانی ختم ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو یقین اور وثوق سے معلوم ہے اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقے سے پہنچی ہیں، اور غیب پر اطلاع ہونے پر ان احادیث کے معنی اور مطالب آپس میں متحد ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہے. اور علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں ہے کہ جن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. وَلَوْ كُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں ذاتی طور پہ علم غیب جانتا تو ساری خیریں اپنے لیے جمع کر دیتا. اب اس کا جواب سنیے. سورۃ الجن میں کیا آ رہا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب اللہ ہے اور وہ غیب پر کسی ایرے وغیرہ کو مطلع الا من ارتضی من رسول، مگر وہ رسولوں کو چن کر غیب عطا فرماتا ہے. کس کو عطا کرتا ہے جی؟ اچھا جی. دوسرا جواب علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پر فرمایا ہے. بولیے تواضع اور مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مجھے اطلاع دی ہے اور جو میرے لیے مقرر فرمایا ہے میں صرف اسی کو جانتا ہوں. بولو میں صرف. دوسرا جواب علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور پر نور پڑھیے صلی اللہ. آپ کو کہنا پڑتا ہے نا، آپ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا زور سے پڑھیں علیہ وآلہ وسلم. اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب پر مطلع ہونے سے پہلے یہ کلام فرمایا ہے کہ میں کوئی غیب. یہ کب فرمایا؟ غیب پر مطلع ہونے سے پہلے. اب توجہ کرنا
پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی اطلاع دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ میں کسی عام کو غیب نہیں دیتا، اپنے رسول کو چن کر دیتا ہوں۔ تیسرا، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کفار کے سوال کے جواب میں صادر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی اشیاء کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کیا، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دی تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحیح دلیل بن جائے کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، رب عطا کرتا ہے۔ جب رب عطا کرے تو پھر یہ نبی ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے میں نے اس پر 2 قسطیں پہلے بیان کر دی ہیں، تو زیادہ پھر لمبا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، میں تو آیا ہوں ڈرانے کے لیے، بولو میں آیا ہوں وہ بشیر، اور بولا کریں جب آتا ہے تو بولے نا یار، اور خوشخبری دینے کے لیے لقوم یؤمنون، ڈریں گے کون؟ خوشخبری کون لیں گے؟ جو قوم ایمان والی ہوگی۔ والذی، اب وہ سورۃ الاعراف کا مضمون پھر توحید کی طرف آ گیا، اور یہ اختتامی آیات ہیں، 2 یا 3 درس اور ہوں گے اور سورت اختتام کو پہنچے گی۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، اچھا جی، وہ خدا جس نے خلقکم، پیدا فرمایا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے، بولو پہلے تو ایک ہی پیدا ہویا نا، اما یا ابا؟ ابے دی واری کوئی پیسے بھی نہیں دیندا، نعرہ بھی نہیں ماردا، ابے دی واری کوئی اچھی بولدا بھی نہیں، تاں ہی تے ماشاءاللہ اسی تھلے لگے ہیں اور مزید لگ جانا ہے۔ خیر چلو، پہلے اللہ نے کی پیدا فرمایا جی؟ ابا، اور آگے سنو، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، ابے نو پتہ کیویں بنایا؟ 40 دن تک تے ڈھانچہ ہی پیا رہا، اور فرشتے آ کے زیارتاں کرتے رہے، کوئی شے اجے اودے چ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ ابا ڈھانچہ بھی ہوئے تو پھر بھی گھر چ چنگا ہی لگتا ہے، بولو پھر بھی۔ اتنے تو کھوا پیا کے بھی باپ نو پاپ ہی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا پھر اس سے اس کا جوڑا، بنایا پھر اس سے اس کا، یعنی وہ بیوی پھر وہ چو بنائی تے کھبی پسلی چو، بخاری میں روایت آ رہی ہے، بائیں پسلی سے اللہ نے اماں جی کو نکالا، اور ہمارے نبی کریم زور سے بھائی زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی؟ فرمایا ٹیڑھی رہے گی ساری عمر، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، انہیں سیدھا ہونا، بولو تو صحیح نہ، انہیں تو نہیں سی سیدھا ہونا پر سانو کر چھڑے ہے۔ پوچھو نا بھی یہ کون ہے، اندر خاوند دے بارے تے کی کہندی؟ میرا بندہ، کی کہندی ہے؟ کیونکہ بندگی تو کرا رہی ہے، حالانکہ شرک ہے کہ یہی گل آ رہی ہے۔ خیر چلو، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا اس سے اس کا جوڑا بنایا، کس لیے؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تہاڈا ابا تہاڈی اس ماں تو سکون حاصل کرے۔ پنجابی تو پھر ترجمہ یہی بننا ہے نا، جوڑا کس لیے بنایا؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ یہ اس سے، تو میاں بیوی کا اگر مزاج مل جائے تو سکون ہی سکون ہے، گوری ہو یا کالا ہو، کالا ہو یا گوری ہو، کوئی بھی ہو، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، پڑھی ہو ان پڑھ ہو، جوڑی کیسی بھی ہو، بس مزاج مل جائے تو سکون ہی سکون ہے، اور نہ ملے چلو تھوڑا تھوڑا تو پتہ تو ہے نا، سارے بولے کرو، پھر سکون نہیں ہے۔ تو فرمایا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، آہا کہو نا سبحان اللہ، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، جب یہ دونوں آپس میں ملے، ساڑی اماں تے ابا، تو حملت حملا خفیفا، پہلے تو حمل ہوا،
اور حملن خفیفہ شروع سے تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، 40 دن 3 ماہ تک 4 ماہ تک، پھر بعد میں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ کہتا ہے پہلے لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس پہ ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ ماس شاس چڑھتا ہے، سارے مراحل ہوتے ہیں. تو پہلے حمل ہوتا ہے خفیف، بولیے حمل ہوتا ہے خفیف کا معنی ہلکا. فمرت به، اس سے پھر وہ چلتی پھرتی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، چلتی پھرتی رہتی ہے. فلما اسقلت، فلما اسقلت، اسقلت ہی ہے نا، فلما اسقلت، اور پھر جب وہ حمل وزنی ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، یعنی پیدائش قریب ہوتی ہے، تو دعوا اللہ ربہما، پھر یہ رب کو پکارتے ہیں. بولیے رب کو. اس وقت تو سارے دعائیں کس سے مانگتے ہیں جی؟ لئن اتیتنا، اور جب اللہ انہیں دیتا ہے صالحا مکمل بیٹا، لنکونن من الشاکرین، کہتے ہیں کہ دعوا اللہ، اے ہمارے رب، دعا کرتے ہیں کہ ربہما، اپنے رب سے، لئن اتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں بیٹا دے صحیح سالم صالح، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے، ہم تیرے شکر گزاروں میں. یہ دعائیں ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہو اور آخری دن ہو، تو بڑی دعائیں ہوتی ہیں. اللہ اب یہ نا جو ہے غشا اور ہا، غشا ضمیر کا مرجع کہتے ہیں آدم علیہ السلام ہے، اور ہا کا ضمیر اما حوا ہے. پر میں کہتا ہوں غشا سے مراد سارے ہی مرد ہیں، اور ہا سے مراد ساری عورتیں ہیں، سب کو خطاب ہے. فلما آتاہا، فلما آتاہما صالحا، اللہ کہتا ہے جب میں انہیں تندرست بیٹا عطا کر دیتا ہوں، تو جعل لہ شرکاء، تو پھر وہ دونوں بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی شریک، فیما آتاہما، اس میں جو میں نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں پھر اوروں کو بھی شریک ہے. مثلا یہ جو لات دی مہربانی ہے، منات دی مہربانی ہے، وہ چھڑ دے، عزا دی مہربانی ہے، حبل دی مہربانی ہے، یہ تو جناب فلاں کرنی والے دا کرم ہو گیا ہے، فلاں چل بابا تو رہن دے یار، میں جناب ضرور مینو اگے بابی بنانا تو، اور تو خود ادا بابی ہے بچوں. میں مسئلہ یہی ہوتا ہے، بابا جی دا کرم ہو گیا، فلاں دا کرم ہو گیا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں. تو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ ذریعہ بابے کی دعا بھی بن سکتی ہے. بولو، ذریعہ بابے کی دعا بھی، پیر صاحب کی دعا بھی، وہ ہم چونکہ علمی لوگ نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں پیر صاحب کا کرم ہو گیا، کہنا تو کی چاہیے ہے، پر چونکہ پیر صاحب نے دعا فرما دی اور وہ اللہ نے کرم کر دیا، تو ذرا ہمیں لفظوں کا ہیر پھیر ہو جائے، وہ پیر صاحب دی وجہ تو کرم ہو گیا، تو کہنا چاہیے اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے ذریعہ ہمارے پیر صاحب کی دعا کو بنا دیا ہے. امام دا تو نام لینا ہی کوئی نہیں ہوتا، کدے کسی آخیا مولوی دی دعا نال ہویا ہے؟ سنیا جی تو مینو دسیا جی، کیوں مولوی دعا نہیں منگتا؟ مولوی دی قبول نہیں ہوندی، پر ساڑیاں تسی گنتے ہی نہیں ہو، سانو کسی کھاتے چ رکھتے ہی نہیں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسی ہے تو تسی ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. بھائی دعا تو کافر کی بھی لگ سکتی ہے، بولو دعا تو اللہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. تو خیر یہ موضوع لمبا نہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جب ان کو دے دیتا ہوں تو پھر اوروں کو ساتھ شریک اس میں جو میں نے عطا کیا ہے، عطا میں نے کیا ہے. اچھا اب دیکھیں کافروں کو بچے دینے والا کون ہے؟ اچھی بولو نا. ہندوؤں نو دین والا کون ہے؟ پر وہ کہتے ہیں میں فلاں مندر دا گھنٹہ بجایا تو تاں ہویا ہے. ٹھیک ہے، یہی مشرکین مکہ کی عادت تھی. اب نام بھی ایسا رکھنا چاہیے جس میں شرک کا شبہ، عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو،
پر یہاں تو ایک اور مسئلہ بھی بڑا ہے. نام ہوتا ہے غلام رسول، ان کہندے نے گاما، ان کی کہندے نے غلام مصطفیٰ ہے نا، انہوں گاما گاما کہن گے، غلام رسول نو سولا کہن گے، اور کسی دا نام ہے کنیز فاطمہ انہوں فتو کہن گے. کہ پنڈا چ بڑی بیماری مشہور ہے، کیوں جی نام بگاڑے جاندے نہیں. بشیر نو کی کہنا بشیریا، نذیر نام ہے تو نذیریا، ٹھیک ہے. اجیرہ بھی کہہ لیتے ہیں، اگر عورت کا نذیرہ ہو تو جیرا جیرا کہہ دیتے ہیں، اور پورے گاؤں میں مشہور ہے. اب وہ کیا نام اس کا پتہ نہیں کیا تھا، کہتے ہیں چیکو. آکو جی چیکو، عجیب تماشا ہے بھائی، چیکو کیا ہوتا ہے؟ اچھا عباس نام ہے، چیکو کو جی. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ بھائی کسی میراثی کو سید کہلانا جائز ہے؟ اگر وہ جان بوجھ کے کہلا رہا ہے تو وہ خاندان رسول کی عزت پر حملہ کر رہا ہے. اسی طرح وہ بھی گستاخ رسول ہے جو کسی سید کو میراثی کہتا ہے. تو پھر وہ ایک میراثی صاحب ہی آ گئے، ان کی والدہ فوت ہوئی، تو وہ گاؤں کے مشہور میراثی تھے. انہوں نے کہا جی اعلان کرو محمد نذیر غوری دی ماں فوت ہو گئی ہے. اور ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا کہ بھی خاندان بدلنا جائز ہے. آپ میراثی ہیں تو میراثی کے لائیں، اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ خاندانوں میں کیا پڑا ہے؟ پر اس نے وہ غوری رکھا ہوا تھا اور میں نے پھر کر دیا. تو ایک چوری صاحب کہنے لگے ہوں تو تسی مسئلہ بیان کیتا ہے کہ کسی دا خاندان بدلنا جائز ہے، تو انہوں پتہ ہے میراثی ہے، تسی غوری کیوں آکھیا؟ میں کہا بھی مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے، باقی جو اس نے کہا میں نے بھی وہی کہا، جو اس نے کہا وہ بھی وہی. اب گناہ کس کی گردن پر ہے؟ جس نے کہلایا ہے. ہم نے تو مسئلہ، میں نے یہاں منع کیا کہ چیکو نہیں کہنا، پر میں اعلان شیکو دا ہی کی تھا. کیوں کہ وہ خود کہلا رہے ہیں. تو میں نے مسئلہ بتا کر مسئلہ حل کر دیا. اب جو کہے گا گناہ، پر یار اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ نام عبد الرحمن ہوتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. نام ہے عبد الشکور تو کیا کہتے ہیں؟ او تو شکور عبداللہ چھڑ دینے، انہوں شکور بنا چھڑ دینے. نام ہے عبد الغفور، اور کیا کہیں گے؟ عبد الخالق کو خالق، اور پھر خالو خالو بھی کہنے لگ پہ دینے. بہرحال بولیے یہ جائز ہے؟ اونچی تے بولو. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تو بہت بلند ہے ان سے جن کو یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں. اللہ بہت بلند ہے. بولو اللہ. ایشرکون، کیا تم شریک بناتے ہو ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کوئی چیز بھی پیدا، بولو نا، کوئی چیز میں مکھی بھی آتی ہے آگے، وہ پھر مثال آ رہی ہے. ایشرکون، ان کو شریک بناتے ہو ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، بلکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ خود. تو خالق کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو. ولا یستطیعون لہم، یہ کوئی بھی طاقت جڑے نہیں بول دے شاید میرا خیال ہے کو رکھ دینے. ولا یستطیعون لہم، یہ کسی قسم کی کوئی طاقت ہے نصرن، تمہاری مدد کرنے کی. یہ ایک ذرہ ماشا بھی تمہاری مدد ہے. ولا انفسہم ینصرون، یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ اپنی مدد بھی. بھائی ابراہیم علیہ السلام نے لتاں توڑیاں کہ نہیں توڑیاں؟ ہاتھ بھی توڑے، کسی دا نک لایا، کسی دی کان لائے، اور وڈے دے موڈے تے ٹنگ چھڑیا. تو اللہ فرماتا ہے یہ اپنے آپ کی مدد ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو بلائے انہیں ہدایت کی طرف، تو لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے ان کے لیے. ادعوتہم، او تم انہیں بلاؤ، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو. ان کے سامنے بولو یا نہ بولو، ان کے لیے برابر ہے. یہ بت ہے، سن بھی نہیں سکتے، بولو نا، سن بھی. پر اس کو ولیوں پر فٹ نہ کرنا، مہربانی. کیوں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردے کو دفن کرتے ہو اور کر کے چلتے ہو تو
اب وہ تمہارے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے، تمہاری جوتیوں کی آواز بھی. یہ بتوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اس کو ادھر نہیں لگانا، ادھر کا معاملہ اور ہے. مسلمان اگر دفن ہو جائے، حدیث ہے جس نے دیکھنی ہو میں دکھاؤں گا، اوپر کھڑا ہو کر کوئی تلقین کرے دفن کے بعد، اسے کہے کہ بھائی تو دنیا میں کہتا تھا تیرا رب تو دنیا میں کہتا تھا کہ محمد اللہ کے بندے، اور تو دنیا میں کہتا تھا کہ تیرا مذہب یہ تلقین کرے. سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ مجھے قبر میں دفن کر کے جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اتنی دیر میری قبر پر ہی رہنا، میں قبر کے اندر سے تم سے انس حاصل کروں گا، میری گھبراہٹ نہیں ہوگی، اتنی دیر میرے قبر کے اوپر رہنا. اور وہ رہے، انہوں نے اس پر عمل کیا. یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے مردے کو دفن کریں اور اس کو آرام سے بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں، مولویوں کی ڈیوٹی تھوڑی لایا کرو، کچھ آپ بھی کرے کرو، اور اس کو یہ کہیں کہ تو دنیا میں کہتا تھا کہ تیرا رب اور محمد اللہ کے بندے اور تیرا مذہب، تو حضور فرماتے ہیں وہ اندر سن رہا ہوتا ہے، اس کو جواب اسی وقت تازہ ہو جاتے ہیں، اور فرشتے بھی سن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی چلیو یہ جواب تے پکے ہو گئے، انہیں جواب انہیں ہن غلط جواب دینا نہیں. تو یہ کہ آپ بولیں یا نہ بولیں ان کے لیے برابر ہیں. اس سے مراد مسلمان بت ہیں، یا آج بھی جن بتوں کو کروڑوں کو پوجا جا رہا ہے انڈیا میں، وہ سب مراد ہیں. اولیاء اللہ، صحابہ، اہل بیت کے مزارات اس میں شامل ہیں، ان کا مقام اور ہے اور ان کی اوقات اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.